السلام علیکم۔ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام، جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کے حالات و واقعات سن سکیں گے۔ آپ کس علاقے کے لیے نبی مبعوث ہوئے اور آپ نے کتنا عرصہ تک اپنی قوم کو دین کی تبلیغ کی، مگر قوم نہ مانی تو پھر آپ وہاں سے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ مچھلی کا واقعہ پیش آیا۔ ان تمام باتوں کا ذکر کیا جائے گا، مگر جن دوستوں نے ابھی ہمارے چینل انفو آف ہسٹری کو جوائن کیا اور سبسکرائب نہیں کیا، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور جلیل القدر نبی تھے۔ آپ کا شمار بھی انبیاء بنی اسرائیل میں ہوتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام متتا تھا۔ سورہ انبیاء میں آپ کو ذوالنون یعنی مچھلی والا کہہ کر پکارا گیا، اور سورہ قلم میں صاحب الحوت لقب بیان ہوا ہے۔ سورہ نساء اور سورہ انعام میں دوسرے انبیاء کے ساتھ آپ کا نام بھی آیا ہے۔ آپ عراق کے شہر نینوا میں پیدا ہوئے۔ اسی شہر والوں کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ آپ کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 800 سال بعد کا ہے۔ نینوا کے باشندے بہت دولت مند تھے۔ دولت کی زیادتی کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اس قوم میں بھی آ گئے۔ دین سے دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے سرکشی پر اتر آئے۔ مطلب یہ کہ ایسے سبھی بیماریاں ان میں پیدا ہو گئیں۔ نبوت ملنے پر آپ نے قوم کو شرک سے روکا، اس کی برائیوں اور ان کے سامنے بیان فرمائی، مگر آپ کی قوم سدھرنے کی بجائے شرک کی دلدل میں اور زیادہ دھنستی چلی گئی۔ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، مگر قوم نے آپ کی بات نہ مانی اور آپ کی دشمن بن گئی۔ نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے کچھ زیادہ لوگوں پر مشتمل تھی۔ آپ قوم کو سمجھاتے رہے، شرک سے روکتے رہے، مگر قوم نہ مانی، آپ کا مذاق اڑانے لگی۔ اس کے باوجود بھی آپ انہیں تبلیغ کرتے رہے۔ آخر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اب آپ اس قوم کو بتا دیں کہ اگر بات نہیں مانتے تو نہ مانو، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے، اب بھی وقت ہے، اپنی اصلاح کر لو۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کی زبان مبارک سے عذاب کی بات سنی تو ان میں ہلچل مچ گئی۔ آپس میں کہنے لگے، ہم سے پہلے قوم لوط اور قوم سمود وغیرہ کو ان کی انبیاء نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا تو وہ قومیں ہلاک کر دی گئیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اب کیا کیا جائے؟ آخر انہوں نے طے کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو آج رات دیکھو یہیں رہتے ہیں یا چلے جاتے ہیں۔ اگر شہر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو سمجھ لو عذاب آئے گا۔ ادھر یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی آسمان پر دھوئیں کے سیاہ بادلوں نے اس طرح سیاہ کیا کہ لوگ اسے دیکھ کر گھبرا گئے، بے قرار ہو گئے۔ ان کی حالت وہ ہو گئے جو قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ پھر جب یہ لوگ کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اللہ ہی پر اعتقاد رکھ کر اسے پکارنے لگتے ہیں۔ جب انہوں نے سیاہ بادلوں کو منڈلاتے دیکھا تو ان کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ انہیں حضرت یونس علیہ السلام کی باتیں یاد آنے لگیں۔ انہوں نے سوچا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کر کے ان کے ہاتھ پر توبہ کر لیتے ہیں اور ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی تلاش شروع کر دی لیکن ناکام رہے۔ اب انہیں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں تلاش کرتے رہے اور اللہ کا عذاب ہمیں ختم کر دے اور ہم دنیا والوں کے لیے پہلی قوموں کی طرح عبرت کا نشان بن جائیں۔ یہ سوچ کر پوری قوم اپنے جانوروں تک کو ساتھ لے کر باہر میدان میں آ گئی، یہاں تک کہ ماؤں نے اپنے دودھ پیتے بچوں کو اپنے سے الگ کر لیا تاکہ وہ بھی روئیں اور چلائیں اور اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ جائے اور انہیں اپنے گناہوں کی معافی مل جائے۔ اس حالت میں انہوں نے توبہ کرنا شروع کی اور کہنے لگے،
اے ہمارے رب، یونس علیہ السلام ہمارے پاس آپ کا جو پیغام لائے تھے ہم اس پر دل و جان سے ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس قوم کی توبہ کرنے کا ایک بالکل الگ واقعہ قرار دیا ہے، یعنی عذاب کے آثار کو دیکھ کر توبہ کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کا ان کی توبہ قبول کرنا، یہ انوکھا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب ہٹا لیا۔ اس لحاظ سے وہ خوش قسمت قوم تھی، ان سے پہلے کسی علاقے کے لوگ ایسے نہیں تھے جنہوں نے عذاب کو دیکھ کر توبہ کی ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے 7 سال تک اس قوم کو تبلیغ کی اور وہ آپ کو جھٹلاتی رہی تھی۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام انہیں عذاب کی خبر سنا کر شہر سے نکل گئے جب ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلے جانے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ آپ سے یہ بھول ہوئی تھی، اتنی ہی بات پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہو گئی۔ آپ نینوا کی بستی سے نکل کر دریا کے کنارے پر پہنچے۔ کنارے پر کشتی کھڑی تھی اور اس پر مسافر سوار ہو رہے تھے۔ آپ نے ملاح سے کہا مجھے بھی سوار کر لو۔ ملاح یا تو آپ کو جانتا تھا یا آپ کی نورانی شکل و صورت سے متاثر ہو کر کہنے لگا ضرور سوار ہو جائیے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسی ہستی ہمارے ساتھ سفر کرے۔ یہ کہہ کر اس نے آپ کو سوار کر لیا۔ اب سفر شروع ہوا۔ کشتی ابھی تھوڑی دور چلی تھی کہ بھنور میں پھنس گئی اور چکرانے لگی۔ مسافر گھبرا گئے، رونے لگے۔ کشتی کے ملاح نے چیخ کر کہا اے مسافرو، میرا بہت مرتبہ کا تجربہ ہے، جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آتا ہے تو میری کشتی اسی طرح بھنور میں پھنس جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا کشتی میں موجود ہے تو وہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ کشتی کی باقی مسافر غرق ہونے سے بچ جائیں۔ کسی نے ظاہر نہ کیا تو باقی مسافروں کی جان بچانے کے لیے ہم ایک مسافر کو دریا میں پھینک دیں گے۔ ملاح کی بات سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا میں ہی اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام ہوں، تم لوگ مجھے اٹھا کر دریا میں پھینک دو۔ کوئی آپ کو دریا میں پھینکنے پر تیار نہ ہوا۔ آخر قرآن اندازی کی گئی تو آپ کا نام نکلا۔ لوگوں نے اسے بھی اتفاق سمجھا۔ پھر قرآن اندازی کی گئی، پھر آپ کا نام نکلا۔ لوگ حیران تھے کہ ان کی صورت تو اتنی نورانی ہے، یہ اپنے آقا سے بھاگے ہوئے غلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر تیسری مرتبہ کوڑا ڈالا گیا تو پھر آپ کا نام نکلا۔ تیسری مرتبہ آپ کا نام نکلنے پر بھی ملاح آپ کو دریا میں گرانے پر تیار نہ ہوا تو حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا میری وجہ سے تمام مسافر پریشان ہیں، اس لیے آپ خود ہی دریا میں کود گئے۔ دریا میں گرنا تھا کہ ایک بڑی مچھلی نے آپ کو زندہ نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا ہمارے بندے یونس کو اپنے پیٹ میں ہی رکھ، یہ تیری غذا نہیں بلکہ تیرا پیٹ ہم نے اس کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ کوئی خاص قسم کی مچھلی تھی، اس کا پیٹ شیشے کی طرح شفاف تھا، اس میں سے دریا کی ہر چیز نظر آتی تھی۔ اگر وہ کوئی عام مچھلی ہوتی تو آپ دریا کی دنیا کیسے دیکھتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ادنا نمونہ تھا۔ یہ واقعہ دریا فرات کا ہے۔ اس دریا میں بہت بڑی بڑی مچھلیاں ہیں۔ اس بارے میں روایات مختلف ہیں کہ آپ کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، 1 دن، 5 دن، 7 دن اور 40 دن کی روایات ملتی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو یوں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو جملہ عیوب سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا ہمارے بندے کو باہر نکال دے۔ مچھلی نے آپ کو کنارے پر لا ڈالا۔ اس وقت یونس علیہ السلام بیمار سے تھے، مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کمزور ہو گئے تھے، آپ کے بدن پر مکھیاں وغیرہ بیٹھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس کدو کی ایک بیل اگا دی، اس کے پتوں نے آپ پر سایہ دیا۔ ایک ہرنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے پاس آتی اور آپ اس کا دودھ پی لیتے۔ اس طرح آپ بہت جلد تندرست اور توانا ہو گئے اور اپنی بستی کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، آپ نے اس سے قوم کے حالات پوچھے۔ اس نے بتایا
یونس نامی ہمارے نبی تھے، انہوں نے قوم کو بہت سمجھایا، قوم نے ان کی بات نہ مانی، وہ ناراض ہو کر نینوا سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی قوم کے سروں پر بادل منڈلانے لگے، انہیں اپنی موت نظر آنے لگی، وہ رونے لگے، اللہ تعالیٰ سے معافیہ مانگنے لگے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا، مگر یونس نبی کا اب تک کسی کو پتہ نہیں۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام نے اس سے کہا، اگر تیری بکری میں دودھ ہو تو مجھے پلا دے۔ اس نے سرد آہ بھری اور بولا، جس دن سے یونس علیہ السلام گئے ہیں ہم لوگ شدید قحط کا شکار ہیں، غلہ تو درکنار گھاس تک پیدا نہیں ہوتی۔ آپ نے اس کی بکریوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ وہ دوڑ کر شہر میں گیا اور یہ بات انہیں بتائی۔ سب لوگ آپ کی زیارت کے لیے شہر سے باہر نکل آئے، دیکھا تو وہ واقعی حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ وہ لوگ بے تحاشا خوش ہوئے، بڑے احترام سے آپ کو شہر میں لائے۔ انہوں نے آپ کے زندہ سلامت مل جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اطمینان کا سانس لیا۔ اس کے بعد آپ پھر قوم کی اصلاح میں لگ گئے۔ آپ اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ سیون پر چلے جاتے اور وہاں اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، وہیں آپ نے وفات پائی۔ تو دوستو، یہ معلوماتی ویڈیو کس طرح لگی؟ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ والسلام۔